اس شخص کے دماغ میں بار بار یہ سوال گونجتا تھا کہ آخر امیر لوگ کیسے امیر بنتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ ساری زندگی غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ایک طبقہ دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کرتا ہے جبکہ دوسرا طبقہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم رہتا ہے؟ اس نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں 20 سال تک دنیا کے سینکڑوں کامیاب ترین اور امیر ترین لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا۔ اس نے ان سے براہ راست انٹرویوز کیے اور آخرکار اسے اپنے سوال کا جواب مل ہی گیا۔ اس نے 1937 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تھنک اینڈ گرو رچ، اور اس شخص کا نام تھا نیپولین ہل۔ اس نے اپنی مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اس کتاب میں غربا کی غربت اور امراء کی خوشحالی اور کامیابی کی وجوہات کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا۔ اس نے کہا، یاد رکھیے گا، جو شخص امیر ہونے کے بارے میں سوچتا ہے وہ امیر ہو بھی سکتا ہے، لیکن جو شخص کبھی دولت اور خوشحالی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے اپنی حالت کو بدلنا چاہیے، مجھے بھی امیر ہونا چاہیے، تو ایسا شخص ترقی کی راہ پہ کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ اس کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ غریب کا بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ بھی امیر اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ عام طور پر وہ اپنے ارد گرد کے ٹاکسک ماحول میں پروان چڑھتا ہے جو اسے ذہنی طور پر اتنا اپاہج کر دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی نیا کرنے اور نیا سوچنے کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ تو بھلا اس کی تقدیر کیسے بدل سکتی؟ آپ نے ہاتھی کو تو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے ساری عمر گزار دیتا ہے۔ دراصل بچپن سے ہی جب اسے ذہنی طور پر یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تم اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتے، چنانچہ اسے اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری زندگی اسی غلامی کی زنجیر کے ساتھ بندھا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک غریب آدمی میں بھی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک دولت مند کا ترہ امتیاز ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کو نہ کبھی خیال آیا، نہ انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں امراء کی اکثریت بھی غربت زدہ ماحول میں پل کر جوان ہوئی ہے، لیکن اس کی سوچ کے بدلنے سے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ کتاب کا مصنف نیپولین ہل امریکہ کے ایک غریب گھرانے میں 1883 میں پیدا ہوا۔ 9 سال کی عمر میں ماں فوت ہو گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ بچپن میں ہی ایک باغی، متلون مزاج، انگریسو، جذباتی اور چڑچڑے پن کا شکار تھا، لیکن یہ ایک سنجیدہ اور سوچنے والا شخص تھا۔ اس نے غربت میں ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ غریب نہیں مرے گا۔ آخرکار وہ عزت، دولت اور شہرت کی بلند چوٹیوں کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بقول امجد اسلام امجد کے، جھونپڑیوں میں ہر تلخی پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ نیپولین ہل کی کتاب رچ اینڈ گرو نے سیلز کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اس کتاب میں جہاں غریب رہنے اور امیر بننے کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، وہاں ایسے ٹول بھی بتائے گئے ہیں جنہیں استعمال کر کے ایک انسان وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس شے کی وہ خواہش کرتا ہے یہ صرف خواہش نہ ہو، اس میں جنون اور تڑپ کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور پھر اسے کامیابی کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نیپولین ہل کہتا ہے کہ وہ ایسا شخص جس کی سوچ مثبت ہے، پھر وہ مؤثر منصوبہ بندی کے ہنر سے واقف ہے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبے بناتا ہے اور پھر ان منصوبوں پہ عمل کرتا ہے۔ اس کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کی مستقل مزاجی اپنے بام عروج پہ رہتی ہے، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ایسے شخص کی کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔